علیکم، میں امداد سمرو۔ فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے، سیاسی صف بندی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، نئی سیاسی صف بندی کیا ہونے جا رہی ہے، اور بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے تعلقات کتنا عرصہ اور چلیں گے، اس کے حوالے سے روزانہ نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ فوجی عدالتوں کا معاملہ کیونکہ سنگین ہے، شدید بھی ہے، آج سپریم کورٹ نے اس کی سماعت کرنی ہے، نوٹسز کر دیے گئے ہیں سب کو، 7 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ 2 جج صاحبان نے تو عدالت کو عدالت ماننے سے انکار کر دیا، نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، انہوں نے کہا عدالت ہی نہیں ہے بھائی، ہم بیٹھے کیوں، ہم کوئی مقدمہ سننے سے، پٹیشن سننے سے انکاری نہیں ہے، ہم اس عدالت کو عدالت نہیں مانتے، لہٰذا وہ کل اٹھ کے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر 7 رکنی بینچ بنا، باقی جو جج صاحبان تھے وہ بیٹھے اس میں، اور آج اس کی سماعت ہوگی۔ آج صبح جیسے ہی آغاز ہوگا دن کا، کوئی 9 بجے سماعت کے لیے مقرر ہے معاملہ۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ فوجی عدالتیں، جو ظاہر ہے حکومت کہہ رہی ہے اور ہے بھی ایسا ہی، جو آئین کے تحت بنی ہے، آئین میں موجود تھیں، اور ماضی میں عمران خان صاحب کے دور میں اور اس سے پہلے بھی سویلینز کا ٹرائل ہوتا رہا ہے، تو کیا سپریم کورٹ اس کو روک دے گی ان عدالتوں کو کام کرنے سے، یا سویلین کا ٹرائل کرنے سے روک دے گی؟ باقی جو 9 مئی کے واقعات میں فوجی جن کے خلاف وہاں پہ ثبوت ہیں اور جن کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں، سویلینز کو واپس کر لیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں۔ پلی بھی یہی ہے بیسیکلی، لیکن پلی میں کالعدم بھی ہے کہ فوجی عدالتوں کو کالعدم کیا جائے، لیکن سویلینز کی حد تک ظاہر ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے روک دیا تو کیا حکومت عمل کرے گی اس پر؟ کیا فوج اس پر عمل کرے گی؟ اور پھر اگر عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا، حکومت نے اور فوج نے عمل کر لیا کہ جی ٹھیک ہے جی فوجی عدالتوں میں مقدمات ہم نہیں چلاتے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں چلیں گے مقدمات، تو اس کا عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اب تک عمران خان صاحب کو جتنا خطرناک قسم کا نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ عدالتوں کی ریلیف کی وجہ سے ہے۔ عدالتوں نے عمران خان صاحب کا ہر قسم کا لاڈ اٹھایا، ہر قسم کی عمران خان صاحب کو سہولت کاری دی، اور عمران خان صاحب نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے خلاف ایسے ایسے کام کیے۔ بظاہر تو وہ انقلاب لا رہے تھے نا، لیکن ایسے کام کیے کہ عمران خان صاحب کے لیے اسپیس کم ہوتی گئی، بند گلی میں چلے گئے، بند گلی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں عمران خان صاحب کا، تو بند گلی سے نکالنے کے لیے عمران خان صاحب کو ظاہر ہے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ نئی سیاسی صف بندی جو ہو رہی ہے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ روزانہ تحریک انصاف کو اب لوگ چھوڑ رہے ہیں، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور حالات جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں، تو وہ لوگ جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے یا جو ہتھے نہیں چڑھے تھے، وہ ظاہر ہے وہ کہیں ادھر ادھر نہیں جا رہے تھے، یعنی پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہے تھے، لیکن جیسے ہتھے چڑھے یا خاموش بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہمایوں اختر ہے، ہمایوں اختر کو 43 دن بعد نور اللہ صاحب نے بہت خوبصورت جملہ کہا، وائبز نور اللہ والے نور اللہ، کہ یہ کمال کا دکھ ہے جو 43 دن کے بعد محسوس ہوا ہے۔ یعنی 9 مئی کو سانحہ ہوتا ہے، واردات ہوتی ہے فوجی تنصیبات پر، کور کمانڈر ہاؤس پر، حالانکہ ان صاحب کا گھر جو ہے ہمایوں اختر کا ادھر آس پاس ہی کہیں، کوئی 1-8 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں ان کا گھر ہے، رہائش ہے وہاں پہ، اسی کنٹونمنٹ میں جہاں پہ اپنا کور کمانڈر کا گھر ہے یا دوسری تنصیبات ہیں، تو یعنی کدھر سے بھی جاؤ تو ان کے گھر سے کے آگے سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ تو بہرحال تو ان کو 43 دن کے بعد خیال آیا کہ جی مجھے دکھ ہوا ہے، 43 دن بعد دکھ ہوا جی، میں 43 دن کے بعد خیال آیا کہ جی میں بھی تو ایک فوجی افسر کا بیٹا ہوں، ایک جرنیل کا بیٹا ہوں، میرا خاندان بھی فوجی ہے، تو لہٰذا ہم تو ایسی چیزیں برداشت نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے یہ کسی صف بندی کا انتظار تھا، پتہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ اب رہنا ممکن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ پتہ صاف ہو گیا ہے، اب وہ ہوا ہے، عمران خان صاحب سروائیو کرتے نہیں کرتے ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی تک تو یہ ہے کہ خان صاحب خود کہتے جی، پہلے کہتے تھے میں کلہ ہی کافی ہوں، اب کہتے جی میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے کوئی ملنے نہیں آتا، میرا کوئی فون نہیں اٹھاتا، میں کسی سے مشاورت نہیں کر سکتا، میں کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ تو لیکن اتنا ضرور ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والے لطیف کھوسا پھر چیف جسٹس سے ملاقات جا کر کرتے ہیں اپنے سائل چودھری اعزاز احسن کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی پٹیشن لگتی ہے، ان کی بھی لگتی ہے، اور پھر بینچ بھی بنتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا کوئی ظاہر گہرا اور گوڑھا تعلق ہے ان ملاقاتوں کا، لیکن بہرحال وہ جو سیاسی لوگ تھے
وہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرنے نہیں آ رہے ہیں۔ خان صاحب کی طرف کچھ دن پہلے کوئی برقع پوش گئے تھے، ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو خان صاحب کہا کرتے تھے میں کلّا ہی کافی ہوں، اب کہتے ہیں میں کلّا رہ گیا۔ تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ سن لی جاتی ہے، پھر وہ قبول بھی ہو جاتی ہے، میں کلّا ہی کافی ہوں، کوئی نہ رہے، میں اکیلا لڑوں گا، تو اکیلے ہو گئے ہوئے۔ تو عمران خان صاحب کو لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اب چودھری غلام سرور خان صاحب جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا کل، اور انہوں نے میرا خیال ہے ہارڈلی 12-18 گھنٹے یا 20 گھنٹے حراست میں رہے، 1.5 ماہ وہ چھپے ہوئے تھے۔ حراست میں رہنے کے بعد انہوں نے کہا جی پریس کانفرنس کرنی ہے، بیان جاری کرنے کا، بس علیحدگی کا اعلان کر لو، جیسے بھی کرنا ہے، انہوں نے کر لیا۔ اب خبر یہ ہے کہ غلام سرور خان صاحب نے گرفتاری دینے سے پہلے مسلم لیگ نون کے ساتھ معاملات طے کر لیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ گرفتار ہوتے ہیں، گرفتار ہونے کے بعد وہ رہا ہوتے ہیں، رہا ہونے کے بعد اب آج کل میں وہ اعلان کریں گے، اور اس کی تصدیق اپنے طریقے سے خواجہ آصف نے کی ہے۔ حامد میر کے پروگرام میں کل ان سے پوچھا گیا کہ جی سنا ہے حامد میر بڑا کاریگر آدمی ہے ظاہر ہے، انہوں نے کہا کہ جی آپ سنا ہے کہ غلام سرور خان صاحب جو ہیں وہ جہازوں والے بابا وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے علم میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے علم میں تو یہ ہے کہ جو جغرافیہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جغرافیہ کیا مطلب؟ کہتے ہیں جغرافیہ کا مطلب چودھری نثار علی خان، کیونکہ چودھری نثار علی خان کے مخالف تھے راول پنڈی میں، چودھری نثار علی خان صاحب ان کو مسلم لیگ نون میں آنے نہیں دے رہے تھے، یہ چودھری نثار علی خان صاحب کو ہراتے بھی رہے ہیں، ان کے خلاف الیکشن لڑ کر بھی جیت کر بھی آئے ہیں۔ تو لہٰذا مسلم لیگ نون کے پاس اس حلقے میں تگڑا بندہ نہیں چودھری نثار علی خان کے مقابلے میں، کیونکہ چودھری نثار علی خان صاحب نون لیگ چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق خبریں تھیں کہ جی وہ شاید پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں 9 مئی سے پہلے۔ 9 مئی کے بعد وہ کبھی بھی گیلی زمین پر پاؤں نہیں رکھتے، 9 مئی کے بعد تو وہ نہیں جاتے۔ لیکن بہرحال تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی آپ نے جغرافیہ بیان کیا نا وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ چودھری نثار علی خان صاحب رکاوٹ تھے، وہ نہیں ہے مسلم لیگ نون میں، تو غلام سرور خان مسلم لیگ نون میں آوے۔ یہ بات مطلب نہیں صف بندی ہے نا۔ اچھا اب اس میں لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ملاقات کے لیے بلایا، وہ فرانس میں تھے اور آج وہاں پر ملاقات کریں گے۔ اون چودھری صاحب جو ہیں وہ حکومت کے اور جہانگیر ترین صاحب کے درمیان رابطہ کار کا بہت ادا کرتے رہے۔ جب یہ حکومت جب پی ڈی ایم تھی، یعنی جب عمران خان حکومت میں تھے، اپوزیشن تھی جب، تب بھی اون چودھری جو ہے وہ رابطے کرتے رہے تھے، ان کے ذریعے رابطے ہوتے تھے، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو خیر وہ جہانگیر ترین صاحب کی اپنی فیملی کی طرح ہی ہیں، ان کے اپنا سسرال ہے ان کا مختوم احمد محمود خان صاحب، اور اس کے علاوہ اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب ان کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو وہ وہاں تو ان کو کسی رابطہ کار کی ضرورت نہیں تھی، لیکن نون لیگ میں ضرورت تھی۔ تو نون لیگ میں جہانگیر ترین صاحب کے لیے اون چودھری رابطہ کار کا کردار ادا کرتے تھے۔ تو خبریں ہیں کہ اون چودھری صاحب بھی لندن گئے ہوئے ہیں، ترین صاحب پہلے ہی لندن ہیں۔ میری جب ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا مجھے کہ جی میں اپنے علاج وغیرہ کے لیے ہوں، اگر ملاقات کا کوئی سین بنا تو میاں صاحب سے کر لیں گے، لیکن کوئی یعنی ہوتا ہے نا کہ شیڈیولڈ کوئی ایسی چیز ہے نہیں۔ تو اب حالات اس طرح ہو رہے ہیں تو ممکن ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو جائے، وزیر اعظم صاحب بھی اس ملاقات میں ہوں، تو وہ کوئی نیا پلان وہاں بنے۔ لندن پلان پاکستان کی سیاست میں تو بنتے ہی رہتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جب ہمیں لندن پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو یہاں بیٹھے، یہاں پلان بن جائیں گے۔ تو بہرحال ملاقاتیں، میاں صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، میاں صاحب نے اجلاس بھی کال کیا ہوا ہے، تو وہ بھی آج کل میں ہوگا، جس میں وزیر اعظم صاحب وہاں بیٹھیں گے ان کے ساتھ، باقی مریم نواز صاحبہ اور پارٹی کی دیگر جو قائدین ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب، وہ پاکستان سے ویڈیو لنک میں جوائن کریں گے۔ اس میں مدعا ہوگا، اس کا ایجنڈا ہوگا نواز شریف صاحب کی واپسی، نواز شریف صاحب کی سزا کے خلاف اپیلیں، نواز شریف صاحب کی اہلیت جس کا قانون پاس ہو چکا ہوا ہے، اور پھر آئی پی پی کے ساتھ اتحاد، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی جو اس وقت اتحادی ہے، ان کے ساتھ کس طرح چلا جائے۔ خواجہ آصف صاحب کی خواہش ہے، انہوں نے اپنی رائے دی ہے کہ تمام جو جماعتیں پی ڈی ایم میں اور حکومت میں ہیں، وہ اتحادی اس وقت کی، وہ تمام مل کر انتخاب لڑے، یعنی جہاں لگے کسی کا کینڈیڈیٹ تگڑا ہے تو اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، اس کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرنا چاہیے، تاکہ وہ کوئی تیسرا نہ بیچ میں سے نکل جائے، جیت کر سامنے آ جائے۔ تو فرض کر لیں کہ اگر ایک جگہ مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ تگڑا ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے 15-20-30 ہزار ووٹ خراب کر سکتی ہے، تو اس کے چکر میں جو ہے وہ
کوئی اور جیت کر نکل آئے، وہ آزاد جیتے یا کوئی، کیونکہ آزاد بہت جیت کر آ رہے ہیں بھائی. آزادوں کی اس بار جمعہ بازار لگے گا اور انحصار ہوگا آئی پی پی اور آزاد کے ووٹوں سر. یہ میں اس پر پھر کبھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کروں گا. لیکن آزاد جو ہے نا وہ ایم این ایز ایم پی ایس پنجاب کی حد تک وہ اور کے پی کے وہ بہت میٹر کریں گے. تو یہ خواجہ آصف صاحب کی جو ہے وہ ایک ان کا موقف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور بیچ میں سے، سندھی میں کہتے ہیں دھک کرے انہیں، کوئی بیچ میں سے کوئی واردات کر جائے تو واردات ہو جائے بیچ میں سے. تو لہٰذا انتخابات مل کر لڑنے چاہیے. پیپلز پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی حد تک تو بات کر سکتی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ الگ سے انتخابات لڑے. پیپلز پارٹی اینٹی نواز ووٹ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ان کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں سروائیول دوبارہ اینٹی نواز ووٹ کو اپنی طرف کھینچنا ہے، اور اس پر پیپلز پارٹی کام بھی کر رہی ہے. اور آپ کو روزانہ یہ جو ہلکی پھلکی موسیقی چلتی سنائی دے رہی ہے نا پیپلز پارٹی کی طرف سے مسلم لیگ نون کے خلاف، کبھی مسلم لیگ نون کی طرف سے پیپلز پارٹی کے خلاف، یہ اسی منصوبہ بندی کا حصہ ہے. تو بہرحال ابھی اس میں بہت معاملات آگے، بہت وقت پڑا ہے اس میں. جب حکومت ختم ہوگی، الیکشن کا اعلان ہوگا، اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، تو اس کے بعد پھر جا کر یہ مرحلہ آئے گا کہ کہاں کس کا کینڈیڈیٹ تگڑا ہے، کیا ہے، وہ کیا کیا جائے. لیکن ابھی تک یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ پنجاب کی حد تک اتحاد شاید نہ کرے. اتحاد تو خیر ہونا ہی نہیں ہے، لیکن کوئی اتنا بڑا ویزیبل کوئی ارینجمنٹ نہ کرے جس میں لگے کہ دونوں جماعتیں ایک ہیں. پنجاب میں پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ نون لیگ کو جو ہے وہ دے دھنا دن، مطلب بولتے جاؤ نون لیگ کے خلاف، تاکہ اینٹی نواز ووٹ جو ہے وہ آ جائے. ابھی جال ہے، اس میں مچھلی پھنستی ہے نہیں پھنستی، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پھنسائیں. تو یہ ہوگا لندن کی اجلاس میں واپسی میاں صاحب کی، سزا کا معاملہ، اہلیت کا معاملہ، اور آئی پی پی کے ساتھ اتحاد یا پھر دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ارینجمنٹ. یہ ہوگا لندن کے اجلاس میں، صف بندی یہ ہو رہی ہے. اچھا، پیپلز پارٹی میں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایکٹیویٹیز میں آصفہ بھٹو زرداری کا چہرہ. اسلام آباد میں پچھلے دنوں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے حوالے سے کچھ سیمینارز تھے، وہاں وہ تھیں. پھر ککری گراؤنڈ لیاری میں کل وہ جو ککری گراؤنڈ کو دوبارہ بحال کیا گیا، اسپورٹس کمپلیکس بنایا گیا، پرسوں بلاول بھٹو زرداری نے افتتاح کیا، تو وہاں آصفہ بھٹو زرداری ان کے ساتھ تھی. اس کے علاوہ کچھ اور ایکٹیویٹیز میں بھی آپ کو مسلسل اب نظر آ رہی ہیں پچھلے 1-1.5 ہفتے سے آصفہ بھٹو زرداری. کیونکہ آصفہ بھٹو زرداری یہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں. 2023 کے جو انتخابات ہوں گے یا جو بھی آئندہ انتخابات ہیں وہ لڑنے جا رہی ہیں. لیاری کا حلقہ کبھی امکان ہے کہ وہ لیاری کے حلقے سے لڑیں گے انتخابات. ٹنڈو لہر کا حلقہ بھی ان کے لیے تھا، لیکن لیاری پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ جس طرح کراچی سے میئر منتخب کروایا گیا مرتضیٰ وہاب کو، تو مصطفیٰ نواز کہہ رہا تھا میں، مرتضیٰ وہاب کو میئر منتخب کروایا گیا. اور پیپلز پارٹی کوششیں کر رہی ہے کہ کراچی میں اس بار میکسیمم قومی اسمبلی کی سیٹیں لے، تاکہ وفاق میں حکومت بنانے میں جتنی سیٹیں ان کو پنجاب سے اگر وہ جیت سکتے ہیں تو اتنی وہ کراچی سے جیتیں گے تو ان کا معاملہ سیدھا ہو جائے گا. تو وہ اپنا کراچی کے علاوہ جو صوبے کی باقی تو کہیں بھی ان کا مقابلہ نہیں ہے. لیکن کراچی میں پچھلی بار پی ٹی آئی نے کوئی 14 سیٹیں نکالی، 7 ایک لے گئی متحدہ قومی موومنٹ، تو باقی پیپلز پارٹی نے جیتی تھی. تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ 14 بھی ہم جیت لیں، ایم کیو والی 7 بھی جیت لیں. تو اس کے لیے انہوں نے کراچی، ایک تو مرتضیٰ وہاب کا چہرہ، مراد علی شاہ صاحب کی گورننس، اور پھر آصفہ بھٹو اون کرنا کہ جی ہم کراچی میں ہیں، ہم کراچی کے ہیں، ہم کراچی سے الیکشن لڑتے ہیں. تو آصفہ کو لیاری میں اپنا اس ککری گراؤنڈ میں لے کر جانا، اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں آصفہ کی ایکٹیویٹیز. تو آصفہ بھٹو زرداری کو بلاول بھٹو کے شانہ بشانہ وہ آپ کو نظر آئیں گی. اور خاص طور پر جو ایک بڑے عرصے سے پیپلز پارٹی کے اندر ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ بلاول بھٹو باقی معاملات دیکھ لیں، پنجاب میں بھی دیکھیں، لیکن پنجاب میں کچھ جلسے آصفہ بھٹو کے ساتھ سے کروائے جائیں. تو وہ لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں. بینظیر بھٹو کا چہرہ ہے، بینظیر بھٹو کی بیٹی ہیں، آواز اسی طرح کی ہے. تو وہ ایک جو ووٹ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا ووٹ، جو سائلنٹ، وہ جو چپ کر کے بیٹھ گیا نا، فریز ہو گیا، وہ ووٹ بھی جو ہے وہ حرارت آئے گی ان لوگوں میں بھی، وہ بھی اپنا باہر نکلیں گے اور وہ بھی پارٹی کے لیے کام کرنا شروع ہوں گے. تو یہ ایک پیپلز پارٹی اس طرف جا رہی ہے. باقی
میں نے بتایا پنجاب میں اینٹی نواز ووٹ، اینٹی نواز گروپس دھڑے جو ہیں اس کے اوپر پیپلز پارٹی کر رہی کام۔ اب دو چیزیں، ایک فوجی عدالتیں، ایک بشرا بی بی کا معاملہ۔ فوجی عدالتوں پر میں آتا ہوں جی۔ فوجی عدالتوں کے لیے اب ظاہر ہے عدالت کا معاملہ ہے، پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے، وزیر دفاع نے، حامد میر کے ہی پروگرام میں ان سے پوچھا گیا کہ اگر عدالتوں کو کام کرنے سے روکا گیا تو خواجہ آصف صاحب نے کہا وہ ذرا گھڑی آنے دے، اس کے بعد ہم بتائیں گے۔ تو لگ رہا ہے کہ حکومت اس فیصلے کو ریزسٹ کرے گی، جس طرح عام پنجاب کے انتخابات کے فیصلے کو ریزسٹ کیا گیا تھا، نہیں عدالت کا فیصلہ مانا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ عدالت نہیں ہے، کہا گیا تھا کہ 4-3 کا فیصلہ ہے، کہا گیا تھا کہ 3-2 کا فیصلہ ہم مانتے ہی نہیں، فیصلہ ہے ہی نہیں۔ اب تو آنے والے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ عدالت ہی نہیں ہے تو میں اس میں بیٹھوں کیوں؟ تو اب حکومت کے پاس یہ بڑا جواز ہے۔ تو حکومت یہ منصوبہ پلاننگ کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ اگر فیصلہ دیتی ہے کہ یہ عدالتیں، فوجی عدالتیں کام نہ کریں تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ پارلیمنٹ کی قرارداد ہے، کابینہ کے فیصلے وغیرہ وغیرہ، آئین میں کہہ رہے ہیں خواجہ آصف کے آئین میں موجود ہیں عدالتیں۔ اب اس کا دوسرا حصہ جو تھا میں چھوڑ گیا تھا وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو اس کا نقصان ہو گیا فائدہ، اگر عمران خان فوجی عدالتوں کو کام سے روکنا یا سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہ کرنا بطور مجموعی یہ ملک کے لیے ٹھیک ہوگا، یہ کوئی اچھی نظیر نہیں ہوگی۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا جو مطلب کرنے پڑتے ہیں لیکن نہیں کرنے چاہیے، اگر ان کے بغیر کام ہو جاتا ہے تو کام اس طرح نکال لینا چاہیے۔ فوجی عدالتیں اس طرح کی ہیں کہ ان کے بغیر اگر گزارا ہوتا ہے تو کر لے یار، فوجی عدالتوں میں معاملات نہ لے کر جائیں۔ تو لیکن اگر فوجی عدالتوں کو روک دیا جاتا ہے کام کرنے سے تو یقین مانیے اس سے ملک کا بھلا تو ہوگا، عمران خان صاحب کے لیے اس کا نقصان ہوگا۔ عمران خان صاحب کا یا تو خان صاحب خود کوئی 9 مئی سے بڑی واردات کر بیٹھیں گے، یا پھر عمران خان صاحب کو جو کہ روزانہ اب طلبیاں ہو رہی ہیں، آج بھی ان کی JIT میں طلبی ہے، آج بھی ان کی نیب میں طلبی ہے، نہیں جا رہے، تو پھر عمران خان صاحب کو کسی اور طریقے سے گھیر کر خان صاحب کو بند کر دیا جائے گا، سندھی میں کہتے ہیں کاٹھ میں بجھڑ، یعنی جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ خان صاحب کے ساتھ یہ ہوگا، تو نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ فیصل ووڈا صاحب نے پھر دعویٰ کیا ہے جاوید چودھری صاحب کے ساتھ کہ جی بشرا بی بی عمران خان صاحب کا تعلق آئندہ چند ماہ کا ہے، وہ ان کو چھوڑ دیں گی اور ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گی، ان کے خلاف گواہیاں دیں گی کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا کیا، کیا کیا نہ کیا۔ اب لوگ پہلے ہی باتیں کر رہے تھے، فیصل ووڈا گھر کا بھیدی ہے، فیصل ووڈا کو اندر سے رپورٹیں بھی ہوتی ہوں گی، فیصل ووڈا کے ہو سکتا ہے اندر چوہے بھی ہوں جو ان کو بتاتے ہوں کہ یہاں کیا چل رہا ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ لہٰذا یہ معاملہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کا تعلق آگے چلتا ہے نہیں چلتا، یہ والی بات ہم تو چاہیں گے چلے، ظاہر ہے ایک شادی ہے، ایک نکاح ہے، ہر وہ کیا ہوتا ہے اونچ نیچ زندگی میں آتی رہتی ہے، اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، لیکن اگر نبھا کرنے والے جو ہوتے ہیں نبھا کر لیتے ہیں تو پھر وہ تعلق جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں۔ تو ہم تو چاہیں گے رہیں، لیکن عمران خان صاحب تعلق نبھانے والے ہیں نہیں، انہوں نے آج تک کسی سے تعلق نہیں نبھایا۔ اب اس بار عمران خان صاحب تعلق نہیں نبھائیں گے یا بشرا بی بی نہیں نبھائیں گی، فیصل ووڈا صاحب کے دعوے جو ہے ان کے مطابق ہم یہ بات کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔